بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الدین زنگی اپنے باپ کی طرح بہادر اور جری حکمران تھے۔ اسلام سے محبت کرتے تھے اور اپنی زندگی اسی کے سانچے میں گزارتے تھے۔ خلاف شرع کام کرنے کی سخت مخالفت کرتے تھے۔ اسلام کے لیے ان کے کارنامے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ شریعت کے مطابق خود بھی زندگی گزارتے اور ماتحتوں کو بھی اس کا پابند بناتے تھے۔ ان کی اس خوبی کی وجہ سے لوگوں میں دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا اور ایک اچھی اسلامی فضا قائم ہوتی گئی۔ وہ حکمرانی اور اسلامی احکامات کی پابندی کے ساتھ ساتھ فلاحی کاموں میں بھی بڑے ذوق و شوق سے حصہ لیتے تھے۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھے بلکہ ایک شفیق حکمران اور علم پرور بادشاہ تھے۔ انہوں نے سلطنت میں مدرسوں اور ہسپتالوں کا جال بچھا دیا تھا۔ ان کے انصاف کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ وہ بڑی ذاتی زندگی گزارتے تھے۔ بیت المال سے کبھی ذاتی ضروریات پوری نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے بڑے بڑے محل تعمیر نہیں کیے بلکہ بیت المال کا روپیہ مدرسوں، شفاخانوں اور مسافر خانوں کے قائم کرنے اور رفاہ عامہ کے دیگر کاموں میں استعمال کیا۔ دمشق میں انہوں نے ایک شاندار شفاخانہ قائم کیا تھا جس کی دنیا میں مثال نہیں تھی۔ اس میں مریضوں کو دوا بھی مفت دی جاتی تھی اور کھانے اور رہنے کا خرچ بھی حکومت کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ نور الدین نے تمام ناجائز ٹیکس ختم کر دیے تھے۔ وہ مظلوموں کی شکایات خود سنتے اور ان کی تفتیش کرتے۔ ان کی ان خوبیوں اور کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کے ایک مورخ نے لکھا ہے کہ میں نے اسلامی عہد کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک کے تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا، لیکن خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے سوا نور الدین زنگی سے زیادہ بہتر حکمران میری نظر سے نہیں گزرا۔ نور الدین زنگی کے جنگی کارناموں کے بارے میں آپ کو مختصراً بتاتے چلیں کہ انہوں نے مسیحیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ شروع میں نور الدین کا دارالحکومت حلب تھا۔ 549 ہجری میں انہوں نے دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دیا۔ انہوں نے صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملے کر کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا اور بعد میں ریاست ایڈیسا پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کی عیسائیوں کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوششوں کو بھی سیف الدین اور محی الدین کی مدد سے ناکام بنا دیا اور بیت المقدس سے مسیحیوں کو نکالنے کی راہ ہموار کر دی۔ دوسری صلیبی جنگ میں فتح کی بدولت ہی مسلمان تیسری صلیبی جنگ میں فتح یاب ہو کر بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہوئے۔ اس زمانے میں مصر میں فاطمی حکومت قائم تھی، لیکن اب وہ بالکل کمزور ہو گئی تھی اور مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا تھا اس لیے مسیحی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر نور الدین نے ایک فوج بھیج کر 564 میں مصر پر بھی قبضہ کر لیا اور فاطمی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی سعادت کا واقعہ آپ نے اکثر سنا اور پڑھا ہوگا۔ یہ واقعہ مدینہ کی تاریخ کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے فرما رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ، اور بعض روایات میں یہ فرمایا کہ مجھے یہ دونوں تنگ کر رہے ہیں۔ سلطان حیران ہو کر اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگی۔ یہ خواب سلطان نے 3 بار دیکھا اور ہر بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلطان سے یہی فرمایا کہ مجھے ان دونوں کی شرارت سے بچاؤ۔ دوبارہ وہی خواب دیکھا، اٹھا، وضو کیا، نفل پڑھے اور سو گیا۔ تیسری بار وہی خواب دیکھا۔ اب سلطان کی نیند اڑ گئی۔ انہوں نے رات ہی کو اپنے مشیر جمال الدین موصلی کو بلا کر پورا واقعہ سنایا۔ مشیر نے کہا کہ سلطان، یہ خواب 3 بار دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینہ کے لیے سفر کیا اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ گئے۔ اعلان کیا کہ تمام لوگ مدینہ میں پہنچ جائیں جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کریں گے۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتے گئے۔
اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتے رہے، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو ایک رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا کہ کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب اس بات میں تھا۔ سلطان نے پھر پوچھا کہ کیا تمہیں واقعی یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا کہ سوائے 2 آدمیوں کے۔ راز تقریباً فاش ہو چکا تھا۔ سلطان نے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ یہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند 2 متقی باشندے ہیں۔ وہ دن رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں۔ فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا کہ سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی کے تحفے تحائف یا خیر خیرات کی حاجت نہیں ہے۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا کہ یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ سلطان مکان میں گھومتا پھرتا رہا۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکشی باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا کہ کیا اب بھی سچ نہیں بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسیحی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقصد روضہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ مبارک کی طرف تھا اور ہر صبح کھودی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلا دھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب کہ ان کا کام پایہ تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانے کی دستبرد سے ہر طرح محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک قائم رہے گی۔ آج بھی اہل اسلام سلطان نور الدین زنگی کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس سے قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی تصدیق فرمائی۔ نور الدین زنگی کا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کو ترجیح دیتے۔ ان کا یہ نصیب محض حکمران ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کی یہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا ایک نتیجہ ہے اور رہتی دنیا کے حکمران طبقے کے لیے بالخصوص اور عام لوگوں کے لیے بالعموم ایک مثال ہے۔ بس آج کے حکمران بھی نور الدین زنگی کی طرح بن سکتے ہیں۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ آج کے سلیبیوں اور صہیونیوں سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنے آپ کو صرف حکم خداوندی کا تابع بنائیں اور اس کا ہر حکم معاشرے میں نافذ العمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یہ کام ایسے نہیں ہو سکتا کہ نعرہ تو ریاست مدینہ جیسی ریاست بنانے کا لگایا جائے اور کام یہود و نصارہ کی مرضی والے کیے جائیں۔ ہاں، اگر آپ نعرہ ریاست مدینہ جیسی ریاست بنانے کا نہیں بھی لگاتے مگر کام ریاست مدینہ والی ریاست کے کرتے ہیں تو آپ اس وقت کے نور الدین زنگی ہیں۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔